گاؤں سوہان کی فضا میں صبح کا سویرا ایک امید کی کرن بن کر آتا تھا۔ ہر طرف کھیتوں میں لہلہاتی فصلیں تھیں اور پرندوں کا چہچہانا۔ یہ گاؤں دریائے سندھ کے کنارے آباد تھا اور اس کی ہریالی دیکھنے والوں کو مسحور کر دیتی تھی۔ مگر اس خوبصورت گاؤں کی کہانی میں ایک تلخ کردار بھی شامل تھا۔ منگل سنگھ ایک ڈاکو جو اپنے ظالمانہ رویے کی وجہ سے علاقے میں بدنام تھا۔ منگل سنگھ جو کبھی اسی گاؤں کا ایک عام اور محنتی کسان تھا، حالات کا مارا ہوا تھا۔ اس کے والد کی وفات کے بعد اس کی ساری زمین گاؤں کے ایک امیر زمیندار نے دھوکے سے ہتھیا لی تھی۔ انصاف کی تلاش میں اس نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا مگر کہیں سے اسے مدد نہ ملی۔ بالاخر انتقام کی آگ میں جل کر اس نے ڈاکوؤں کا گروہ بنا لیا۔ وہ دن میں چھپا رہتا تھا اور رات ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ گاؤں والوں پر حملہ کرتا۔ وہ امیروں کو لوٹتا، فصلیں برباد کرتا اور ہر اس شخص کو نشانہ بناتا جس نے اس کے ساتھ کبھی برا کیا تھا۔ گاؤں کے لوگ منگل سنگھ کے خوف میں زندگی گزار رہے تھے۔ وہ اس سے نفرت بھی کرتے تھے اور اس کی بے بسی پر افسوس بھی۔ اس کی سب سے بڑی دشمنی اسی زمیندار سے تھی جس نے اس کی زمین چھینی تھی۔ ایک دن زمیندار نے اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریوں کے لیے گاؤں میں ایک بڑا جشن رکھا۔ منگل سنگھ نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا اور رات کے اندھیرے میں زمیندار کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ مگر عین اسی لمحے اسے یاد آیا کہ زمیندار کی بیٹی اس کی بچپن کی دوست تھی اور اس نے ایک بار اس کی جان بچائی تھی۔ منگل سنگھ کی آنکھوں کے سامنے اس دوست کا معصوم چہرہ گھوم گیا۔ اس نے فوراً اپنی منصوبہ بندی تبدیل کی اور اپنے ساتھیوں کو واپس جانے کا حکم دیا۔ جب اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے تو منگل سنگھ نے کہا، انسان کی دشمنی اس کی مجبوری ہو سکتی ہے مگر انسانیت نہیں۔ اس رات کے بعد منگل سنگھ نے ڈاکو گیری چھوڑ دی اور اپنی زندگی کے غلط فیصلوں پر پچھتایا۔ اس نے پولیس کے سامنے سرنڈر کر دیا اور جیل میں باقی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ جیل میں رہتے ہوئے بھی اس نے اپنے گاؤں کے لوگوں سے خط و کتابت کی اور انہیں اپنی کہانی سنائی۔ گاؤں والے اس کے عمل سے متاثر ہوئے اور اس کی جیل سے رہائی کے لیے درخواست کی۔ جب وہ جیل سے رہا ہوا تو اس نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا اور گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ اس نے اپنی پچھلی زندگی کی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے محنت کی اور گاؤں کی ترقی کے لیے کام کیا۔ منگل سنگھ کا نام جو کبھی خوف کی علامت تھا اب ایک امید کی علامت بن چکا تھا۔ گاؤں والے اسے ایک ایسے شخص کے طور پر یاد کرتے تھے جس نے مجبوری کی وجہ سے غلط راستہ چنا مگر پھر اپنی غلطی کا احساس ہونے پر اپنے آپ کو بدل لیا۔